السلام علیکم دوستوں۔ فلسطین میں بربریت اور مسلمانوں کی نسل کشی اسرائیل کی طرف سے ہر چند روز بعد شروع ہو جاتی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کی نسل کشی کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر۔ ناظرین، یہودی عقائد کے مطابق ان کا یہ تھرڈ ٹیمپل ہزاروں سال پہلے اسی جگہ پر موجود تھا جہاں آج گنبد صخرہ موجود ہے، اور اس تھرڈ ٹیمپل کے لیے یہودیوں نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی ہے۔ ان کے مطابق وہ تمام نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں جو کہ ان کے لیے سگنل ہے کہ ان کا یہ مسیحا آنے والا ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی، جو کہ حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی۔ تاہم بنی اسرائیل خدا کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور انبیاء علیہ السلام پر مختلف تہمت لگاتے رہے، جو کہ خدا کے لیے ناراضگی کا باعث بنا، اور خدا نے ان پر مختلف صورتوں میں عذاب نازل کیا اور دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا، جس کے باعث وہ اس ارض مقدسہ سے نکالے گئے۔ پہلے بخت نصر اور پھر ٹائٹس نامی رومی جرنیل نے ان کا قتل عام شروع کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی ڈھا دیا۔ مزید یہ کہ ان کا اس ارض مقدسہ پر داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا، جس کے باعث یہ قوم دنیا بھر میں بکھر کر رہ گئی۔ کچھ یہودی عرب، کچھ ہند اور کچھ یورپ جا کے آباد ہو گئے۔ یورپ میں انہوں نے سود پر بینکاری کا آغاز کیا اور ان کے چند خاندان اس دنیا کی تمام دولت پر قابض ہو گئے اور دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں کر لیا اور اپنی منمانی شروع کر دی۔ اور جنگ عظیم اول کے بعد خلافت عثمانیہ کے اختتام پر تاج برطانیہ نے فلسطین کو اپنی ایک کالونی میں شامل کر لیا اور یہاں سے یہودیوں کے ارض مقدسہ پر داخلے کی راہ ہموار ہوئی۔ ناظرین، یہاں یہ بات آپ کے ذہنوں میں ضرور آ رہی ہوگی کہ عیسائی تو یہودیوں کے سخت دشمن تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچایا تھا، اور عیسائیوں نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کبھی نہیں دیں گے۔ تو عیسائیوں نے اس سرزمین پر ان کو داخلے کی اجازت کیوں دے دی؟ اس کے متعلق ہم کسی دوسری ویڈیو میں مکمل وضاحت کریں گے اور اس کی وجہ پر تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ وہاں یورپ کے مختلف علاقوں سمیت پولینڈ اور جرمنی میں یہودی اپنی جڑ مضبوط کر رہے تھے۔ اس دوران تھیوڈور ہرزل نامی ایک شخص نے زائونسٹ تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہودیوں کو ایک قوم قرار دیتے ہوئے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرنا تھا۔ اسی دوران فلسطین میں موجود برطانوی راج نے یہودیوں کو یہاں پر آباد کاری کی اجازت دے دی اور پوری دنیا سے یہودی اس علاقے میں آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا اور پولینڈ پر ہٹلر نے قبضہ کر لیا اور یہاں یہودیوں کے نسل کشی کا آغاز کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹلر کے جو بھی مقاصد تھے، تاہم اس سے یہودیوں کو اور ان کے مقصد کو تقویت ملی، جو کہ فلسطین کو ایک بار پھر یہودیوں کی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں لا کے جمع کیا گیا اور انہوں نے برطانیہ سے، جو کہ اس علاقے کو اپنی کالونی بنا چکا تھا، اس علاقے کو یہودی ملک بنانے کی ڈیمانڈ کر دی۔ تاہم دنیا بھر میں موجود یہودیوں اور یہودی بااثر خاندانوں کی پریشر کے باوجود جب برطانیہ نے اس علاقے سے جانے سے انکار کر دیا تو یہاں موجود یہودیوں کے مختلف دہشت گرد تنظیموں، جن میں ارگن نامی ایک تنظیم پیش تھی، برطانیہ اور عرب کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کا آغاز کیا۔ تو برطانیہ نے ان یہودیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے لیے علیحدہ ملک کا اعلان کر دیا، لیکن عربوں نے ان کی اس ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس وجہ سے کئی جنگیں ان کے مابین لڑی گئیں۔ تاہم اسرائیل نے ان تمام جنگوں میں عربوں کو شکست دے دی اور فلسطین میں اپنے تسلط کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے مقصد میں آگے بڑھنے لگے اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی راہ کو ہموار کرنے لگے۔ کئی بار انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بھی نظر آتش کر ڈالا، تو کبھی
زیر زمین کھدائی کا سلسلہ شروع کر دیتے تاکہ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کی بنیادوں کو کمزور کیا جا سکے اور اس جگہ وہ اپنے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر سکیں، تاکہ ان کا مسیحا دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہو۔ اس سے قبل انہیں ایک سرخ بچڑے کی قربانی دینا ہوگی، جو کہ ان کے عقائد کے مطابق انہیں خروج دجال سے قبل ملے گا، جو کہ مکمل طور پر سرخ ہوگا، یعنی کہ اس کا ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہوگا۔ اس بچڑے کو وہ قربان کریں گے اور اس کو جلا کر ان کے عقائد کے مطابق وہ پاک ہو جائیں گے، اور جس کے بعد انہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں جانے کی اجازت مل جائے گی، اور یہاں سے ان کے مسیحا دجال کا خروج ہوگا اور ان یہودیوں کی ایک عالمی ریاست قائم ہوگی جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، جس میں موجودہ اسرائیل اور فلسطین سمیت ترکی، شام، عراق، مصر سمیت سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں۔ اسرائیل میں ایک ایسا سرخ بچڑا انہیں مل چکا ہے۔ مزید یہ کہ یہودی ہیکل سلیمانی کا 3D ماڈل بھی ڈیزائن کر چکے ہیں، جو کہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر مزید ایک 4 دیواری دکھائی گئی ہے، جس میں تابوت سکینہ یعنی آرک آف کنویننٹ موجود ہے، جو کہ ہزاروں سال پہلے وقت نصر کے دور میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہ آرک آف کنویننٹ یعنی تابوت سکینہ بھی مل چکا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا بھی آ چکا ہے اور وہ کسی دن بھی دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو اس دجال کے شر اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔